مجھے یہ کام کرنا مشکل لگتا ہے اور میں چاہ کر بھی نہیں کر پاؤں گا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم یہ کام نہیں کر سکو گے، یہ کام نہ کرو۔ اگر آپ کو بھی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے مشکل محسوس ہوتی ہے تو یہ کہانی آپ کی مشکل حل کر دے گی۔ دو بچوں کی ایسے کہانی جسے گاؤں کے لوگ سچ نہیں سمجھتے، ان کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخرکار اس گاؤں میں ان دو بچوں کے ساتھ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا جس کے سچے ہونے پر لوگ یقین نہیں کرتے؟ آئے اس واقعے کو اس چھوٹی سی متاثر کن کہانی سے جانتے ہیں۔ ایک زمانے میں گاؤں کے ان دو بچوں میں اچھی دوستی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ کھیلتے، گھومتے، کھاتے پیتے۔ ایک دن وہ دونوں کھیلتے کھیلتے گاؤں سے تھوڑی دور چلے گئے۔ اب ان میں سے ایک کو پیاس بھی لگ رہی تھی اور تھک چکے تھے۔ قریب ایک کنواں تھا۔ جب آس پاس کسی کے نہ ہونے پر خود پانی نکالنے کے لیے کنویں کے قریب جانا پڑا، جس کی وجہ سے ایک بچہ کنویں میں گر گیا۔ اس پر دوسرا دوڑتا ہوا آیا اور بنا دیری کے کنویں کے پاس بڑی بالٹی ڈال کر رسی پکڑ لی۔ کنویں میں گرنے والا بچہ بہت ڈر گیا اور چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور بالٹی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے دوست نے کسی طرح اسے کنویں سے نکالنے کی کوشش کی، رسی کھینچنا شروع کر دی۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ اس پر اس کا دوست تھوڑی دیر میں کنویں سے باہر آ گیا۔ اب وہ دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے کہ گاؤں گئے تو بہت ماریں گے۔ جب انہوں نے بتایا کہ کنویں میں گر گئے تو یہ سب کچھ ہوا۔ اب کہانی کی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ دونوں گاؤں پہنچے تو جیسا سوچا تھا ویسے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اس کا 10 سال کا دوست کنویں میں گر گیا تھا اور جس کی عمر 6 سال ہے اس نے اسے بچا لیا۔ اس کے گھر والے سوچنے لگے وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ 6 سال کا بچہ جو کنویں سے پانی ٹھیک سے نہیں اٹھا سکتا، وہ 10 سال کے بچے کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اس واقعے کی بات گاؤں میں پھیل گئی، لیکن ایک کے علاوہ کسی نے اس پر یقین نہیں کیا۔ سب اسے رحیم کہتے تھے، جو اس گاؤں کے سب سے زیادہ سمجھدار بزرگوں میں سے تھا، اور اس لیے گاؤں والے بھی سوچتے تھے کہ ان کی بات کیسے مان لیتے۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اگر وہ بتا رہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے وہ مانتے، اور پھر سارے گاؤں والے اکٹھے ہو کر ان کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ دیکھو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اب تم ہی بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ ہنسا اور بولا، جناب اس میں کیا بتاؤ، لڑکا بتا رہا ہے کہ اس نے یہ کیسے کیا۔ سارے گاؤں والے اس کے چہرے دیکھنے لگے۔ پھر بولا، دیکھو سوال یہ نہیں ہے اس چھوٹے بچے نے یہ کیسے کیا، سوال یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی۔ اور پھر کہنے لگا، اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے کہ جس وقت اس بچے نے یہ کام کیا اس وقت اسے بتانے والا دور دور تک کوئی نہیں تھا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے لڑکے نے اپنے دوست کو بچانے میں کامیاب رہا۔ یہ جواب سن کر گاؤں والے حیران رہ گئے اور پھر کسی نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ سب خاموش ہو گئے، انہیں ان کا جواب مل گیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو خود کوئی کام نہیں کر سکتے، پھر وہ دوسروں کو کہیں گے آپ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو نظر انداز کریں اور اپنے آپ پر پورا بھروسہ رکھیں، ہمیشہ پازیٹیو سوچیں۔ اگر آپ کو اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ یہ وقت بہت اچھا ہے جناب، جس طرح سے آپ نے اس کہانی کو پڑھنے میں وقت نکالا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنا وقت صحیح استعمال کریں گے، جو آپ کی کامیابی کی طرف ایک قدم ہوگا۔ آپ سب کو کرنا ہے، نمبر 1، سونے سے پہلے کاپی میں لکھے کہ کل کیا کرنا ہے۔ نمبر 2، جو لکھا ہے اسے مکمل کرنے کی کوشش کرے، اور پھر رات کو کاپی میں لکھے کہ کل کیا کرنا ہے۔ نمبر 3، اوپر کی یہ 2 باتیں یاد رکھے، کاپی میں لکھے کہ آپ نے کل کیا کرنا ہے، اور جو لکھا ہے اسے مکمل کرے۔